नावल माला, जिसकी राइटर है निम्रा अहमद। ये इस नावल की 6th एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़ियाद और मैं पिछले हफ्ते आए हैं। इतने अरसे बाद किसी खानदान की शादी में शिरकत कर रहे हैं। ये कौन सी वाली बेटी है तुम्हारी माशाअल्लाह से। उन्होंने मुस्कुरा के माला की तरफ देखा तो वो भी मुस्कुरा दी। मैं कश्माला हूँ, मुझसे छोटी माही कनाडा होती है। अरे हाँ, तुम तो इस्लामाबाद होती हो ना। हम तुम्हारे मामू की तरफ गए थे उस दिन। नगीना आंटी ने ममानी की ओर देख कर कहा, पता चला तुम सो रही हो, वरना जरूर मुलाकात होती। जी मुझे पता चला था। वो मुस्कुरा के बोली, ज़ियाद कैसा है, क्या कर रहा है आजकल। माँ रस्मन नगीना बेगम से पूछने लगी। ज़ियाद राइटर है, किताबें लिखता है, साथ एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में बहुत अच्छी जॉब भी कर रहा है, मगर बड़े अरसे से कुछ लिखा नहीं। कहते हुए नगीना आंटी की आवाज़ में उदासी घुल गई। माला की मतलाशी नजरें सारे में घूम और फिर वो उसे नजर आ ही गया। वो कुछ मर्दों के एक ग्रुप के साथ खड़ा था, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। स्याह बालों को जल से पीछे किए वो दूसरे कजन्स की तरह कुर्ती शलवार में मलबूस था। उस वक्त वो संजीदगी से किसी की बात का जवाब दे रहा था। दिन की रोशनी में ज्यादा जज्ब नजर आ रहा था। उसकी मंगनी की थी, तुमने कुछ अरसे पहले कोई मसला हुआ था। फिर माँ को याद आया। बज़ाहिर दूसरी तरफ देखती कश्माला के कान खड़े हो गए। बस भाभी, क्या बताऊँ, उसकी मंगेतर एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसकी। वो ज़ियाद की अपनी पसंद थी। उसने दिल पे बहुत बोझ ले लिया है। 1.5 साल हो गया है इस बात को। अब मेरा बेटा शादी का नाम ही नहीं लेता। लेकिन बेगम दूर नजर आते अपने बेटों को देख के उदासी से बोली। माँ भी अफसोस से खामोश हो गई। होरे भाभी, आप इतनी नेक हैं। उन्होंने माँ के घुटने पे हाथ रखा। आप मेरे ज़ियाद के लिए दुआ किया करें कि वो इस ड्रामा से निकल आए और नई जिंदगी शुरू करे। क्यों नहीं नगीना, मैं ज़रूर दुआ करूंगी, माँ ने खलूसी दिल से कहा। एक बुलंद आवाज़ कानों में पड़ी तो कश्माला ने चौंक के नजरें घुमाई। सब्ज़ार की एंट्रेंस पे एक ऊंचा निस्वानी कहका गूंजा था। ये उस बात का हमास था कि कबीरा बेगम पहुंच चुकी थी। ये तय था कि वो हर फंक्शन पे जानबूझ के देर से आती थी ताकि हर नज़र उनकी तरफ उठे। और वाकई वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसा ही होता था। आज भी वो एंट्रेंस पे चंद ख़वातीन के जमघटे में खड़ी ऊंचे कहके लगाते हुए सबकी तवज्जो घेर रही थी। नीले रंग की सिल्ले साड़ी में मलबूस थी, कानों और गर्दन में चमकते हुए डायमंड पहन रखे थे, बाल बॉय कट में कटे थे। अगर लंबे रखती तो ज़्यादा खूबसूरत लगती, लेकिन वो जानती थी कि तई बाल छोटे क्यों रखती हैं। उससे भी एक मजाक का हैसियत सी वजह थी। अब वो चलती हुई बारी बारी मेहमानों से मिलती जा रही थी। अपनी तरफ बढ़ते हाथों को कोट से जरा सा मिला के छोड़ देती। ममानी उन रिश्तेदारों में से थी जिनकी कबीरा ताई से बहुत बनती थी। वो उनको देखकर उठ खड़ी हुई और नगीना से बोली, आपने नहीं मिलना कबीरा से। नहीं तबिंदा, मेरा कबीरा से कोई रिश्ता नहीं, अलबत्ता मेरा हूरी जहाँ भाभी से रिश्ता है। अगर कबीरा हूरी जहाँ भाभी से मिलने खुद नहीं आ सकती तो मैं क्यों जाके उससे मिलूँ। फिर चेहरा मोड़ के माँ को देखा। हाँ तो आप कह रही थी, ज़्यादा दो टोक अंदाज। ममानी पे तो गर्म पानी पड़ गया। कश्मीला अंदर ही अंदर मुस्कुरा दी। कोई तो रिश्तेदार था जो माँ का साथ दे रहा था, वरना सब कबीरा की दौलत की चमक दमक से इतना मुतासर थे कि उनकी मक्खियों की तरह बिन बनाते थे। माही की मैसेजेस आ रही थी, तस्वीरें भेजो। उसके फ़ोन की बैटरी कम थी और वो बैटरी बैंक कार में बोल आई थी। उसने कैफ को कॉल की और उसे बैटरी बैग लाने को कहा। कैफ जब सफ़ेद फूलों से सजी वसी हाल में आया तो वो उसे सामने ही नजर आ गई। सोफों पे ख्वातीन के एक ग्रुप में बैठी वो टांग पे टांग जमाए बस मुस्कुराते हुए सबकी बातें सुन रही थी। उसने ऑफ वाइट का कामदार ड्रेस पहन रखा था, बाल चेहरे की एक तरफ डाले हुए थे, कानों में बड़े बड़े सिल्वर झुमके नजर आ रही थी। उसका चेहरा सादा था, जल्द एतबार करने वाला। आंखें ज़हीन थीं लेकिन चलाक न थीं। ऐसी आंखें जो मेहरबान होती हैं, शक नहीं करती, इंतकाम नहीं लेती। वो लोगों की अच्छाई पे नजर रखती थी और वो ऐसी लड़की को धोखा दे रहा था। कैफ के चेहरे पे कर्व उभरा, उसका दिल बुरा होने लगा। एक लम्हे के लिए उसका दिल चाहा कि वो इसे एक कोने में ले जाए और उसको बताए कि उससे बड़ी गलती हो गई है। वो झूठ और धोखे के साथ माला की जिंदगी में शामिल हुआ था। अब भी वक्त था, वो सब कुछ क्लियर कर सकता था, उसे माफ़ी मांग सकता था। वो उसमें मेहरबान लड़की को बताना चाहता था कि किसी के पास उसकी तस्वीर है और वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वो कोई आम शख्स नहीं है, वो एक साइकोपैथ है। कोई आम शख्स ऐसी एल्बम नहीं बनाता। माला ने उसे देख लिया था। वो सोफे से उठ के उसकी तरफ आ गई। कैफ ने बैटरी बैग उसकी तरफ बढ़ाया, बोला कुछ नहीं। वो ये सब ऐसे नहीं बता सकता था, उसकी अपनी मजबूरियाँ थी। सच बोलना झूठ बोलने से ज़्यादा तकलीफ दे था। थैंक यू कैफ। वो बैटरी बैग पकड़ते हुए मुस्कुराई। वो दोनों एक फूलदार सतून के साथ आमने सामने खड़े थे। मैं सैलून गया था, मैंने आपका नाम नहीं लिया। जूम के कैमरे का रिजल्ट बहुत मध्यम था। आपके बताए जैसे का शख्स लिफ्ट में सवार हुआ था और वापस जूम में ही उतर गया था, लेकिन उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी। मैंने फुटेज आपको ईमेल की है। क्या फ़ायदा, मैं उसको नहीं पहचानती। आर यू श्योर, आप किसी माहिर फरीद को नहीं जानती। उसने लहजे को सरसरी सा बनाया। कश्माला ने कंधे अचका दिए। जो आज हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, ये दोबारा भी हो सकता है। पुलिस तक आप नहीं जाना चाहती, इसलिए आइंदा आप मेरे बगैर कहीं नहीं जाएंगी। मैं करीब रहूंगा। कैफ उसे गौर से देखते हुए कहने लगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपने मुझसे सब कुछ नहीं बताया। आप पुलिस तक क्यों नहीं जाना चाहती? कुछ है जो आप अपने तकबर के बारे में जानती हैं। आवाज़ धीमी की। देखें, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, आपको मुझ पर एतबार करना होगा।
اگر آپ کچھ بھی اور جانتی ہیں تو مجھے بتا دیں، کبھی کچھ بھی ایسا ہوا، کچھ بھی ایسا جو ابھی تک آپ نے مجھے نہیں بتایا ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک قدم آگے ہوئی۔ فنکشن کے شور اور ہنگامے میں اس کی آواز دور نہیں جا سکتی تھی۔ کشمالہ نے آواز سرگوشی میں بدل لی، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ آدمی کے پاس میری ایک تصویر ہے، اس تصویر کے بیک پہ لکھا ہے حور جہاں کی بیٹی کشمالہ، اور وہ آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ کشمالہ سرگوشی کر کے پیچھے ہو گئی اور کیف کے لیے ایک دم ساری دنیا برف ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہی جم گیا، ٹھنڈا اور ساکت۔ آپ یہ کیسے جانتی ہیں؟ اور کون آدمی ہے وہ بدبخت بول پایا۔ کشمالہ گردن موڑ کے دوسری جانب دیکھنے لگی، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ واپس صوفوں کی طرف چلی گئی، وہ برف کا مجسمہ بنے وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ کس کھیل کا حصہ بن گیا تھا؟ یہاں سب اس سے زیادہ جانتے تھے۔ ماں گھٹنوں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ کھانا لانے بفے ٹیبل پہ چلی آئیں تاکہ ماں کے لیے کھانا ڈال سکے۔ شادیوں کا مزہ ماہی کے ساتھ آتا تھا، تصویریں بنانا، اپنی میز پہ بیٹھ کے لوگوں اور کھانے پر تبصرے کرنا، کس نے کیا پہنا ہے ڈسکس کرنا۔ ماہی کے بغیر سارے فنکشنز پہ رونق تھی۔ وہ پلیٹ میں کھانا ڈال رہی تھی جب عقب میں لیکن آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے کچھ کہتے ہوئے پلیٹ اٹھا رہی تھی۔ مالا کا سارا وجود کان بن گیا۔ بظاہر وہ سر جھکائے کھانا نکالتی رہی، پھر پلٹی تو دیکھا لیکن آنٹی کے ساتھ ان کا بیٹا تھا جسے وہ کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ انہوں نے بھی اسی وقت اسے دیکھ کے مسکرا دی۔ پھر جیسے خیال آیا، کشمالہ تم زیاد سے ملی ہو؟ اس نے زیاد کو دیکھا اور زیاد نے اس کو۔ یہ وہی تھا، بھورے کرتے والا، ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم۔ چہرے پہ سادگی اور مسکراہٹ تھی۔ ایک تو کچھ مردوں کو اتنا اچھا لگنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ بظاہر رسمی انداز میں مسکرائی، کیسے ہیں آپ؟ خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ مجھے بھی۔ پھر ماں کو دیکھا، ہم انہی کے گھر گئے تھے نا، جیسے یاد کروایا۔ وہ آہستہ بولتا تھا، نرمی اور شائستگی سے۔ وہ ان کی ماموں کا گھر تھا لیکن کشمالہ وہیں رہتی۔ زیاد نے ہوں کہہ کر سر ہلا دیا۔ گفتگو دم توڑ گئی، وہاں کھڑا رہنا اکڑ لگتا تھا۔ وہ ان سے معذرت کر کے ماں کی پلیٹ لیے میز پہ واپس آ گئی۔ کھانا کھل چکا تھا اور سب اس وقت کھانے میں مگن تھے۔ اس نے ماں کے سامنے پلیٹ رکھی، انہوں نے ایک ایچ نگاہ پلیٹ پہ موجود لوازمات پہ ڈالی جیسے دلچسپی نہ ہو، پھر چہرہ ادھر ادھر گھمایا۔ کیف ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ ماں نے دور سے اسے اشارہ کیا، لڑکے ادھر آؤ۔ تحکم سے 2 انگلیوں سے بلایا۔ کیف فوراً اس طرف آیا۔ پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ ماں نے سر سے پیر تک اسے گھورا۔ کیف نے بے اختیار مالا کو دیکھا، پھر ماں کو۔ میں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور ہوں، کیف جمال۔ جو بھی ہو، وہ پیچھے دیکھو، ٹیبل پہ سفید رنگ کی کیا چیز رکھی ہے؟ وہ سفید رنگ کی چیز ڈیزرٹ ہے ماں، اور آپ وہ نہیں کھا سکتی، وہ دھیمی مگر سخت آواز میں بولی۔ ماں نے اسے گور کے دیکھا، میری ماں نہ بنو۔ پھر انہیں حشمگین نظروں سے کیف کو دیکھا، جاؤ لے کر آؤ۔ اس نے فوراً کشمالہ کو دیکھا جس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیف نے ماں کو دیکھا، اب وہ سختی سے بولی، آواز نہیں آئی؟ لے کر آؤ۔ جی اوکے۔ وہ فوراً سے پلٹ گیا۔ کشمالہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ ماں آپ کو شوگر ہے یار، نہ کریں ایسے۔ ماں نے تو یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ کیف نے ڈش سامنے لا کے سرو کی تو انہوں نے جی بھر کے ڈیزرٹ ڈالا۔ اچھا تھوڑا کم کر دیں۔ اس نے ہاتھ ان کے پیالے کی طرف بڑھایا تو ماں نے اس کا ہاتھ پہ چمچہ مارا۔ میں نے کہا میری ماں نہ بنو، جاؤ یہاں۔ وہ ہفکی سے اٹھ گئی، پھر کیف کی طرف آئی، غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا ڈیزرٹ لے آؤ؟ میں کیا کرتا؟ آنٹی غصہ کر رہی تھی۔ غصہ ہی کر سکتی ہیں وہ، اور اٹھ کے تو نہیں جا سکتی نا، ان کی فاسٹنگ 140 تھی صبح۔ حد ہے یار، وہ جھنجھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ بس وہ ہلکا سا کنگارا۔ آنٹی نے مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ وہ کل سے مجھ سے 3 دفعہ یہی سوال پوچھ چکی ہیں۔ ماں کی عادت ہے مذاق کرنے کی، اب ان کو کچھ میٹھا نہیں دینا، اوکے؟ وہ تنبیہ کر کے آگے بڑھ گئی۔ وہ بس اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کا موڈ ماں کی اس حرکت پہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ ایسے ہی بددلی سے سینے پہ بازو لپیٹے بفے ٹیبل کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اکثریت کھانا ڈال چکی تھی اس لیے یہاں رش کم تھا۔ تبھی قریب میں کوئی کھنگارا، آپ کھانا نہیں کھا رہی ہیں؟ وہ چونکی، پھر سنبھلی، چہرے کے زاویے درست کیے۔ وہ زیاد تھا، ہاتھ میں پلیٹ لیے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تشویش سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کے اس کے میز کو جہاں ماں بیٹھی مزے سے ڈیزرٹ کھا رہی تھی۔ زیاد ہلکا سا ہنس دیا۔ اچھا آپ کی بھی اپنی امی سے یہی لڑائی چلتی رہتی ہے؟ کشمالہ نے افسوس سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں ان کے گھٹنے کی سرجری کروانا چاہتی ہوں۔ شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو سرجری کیسے ہوگی؟ اس کا ایک حل ہے، افسوس سنجیدگی سے بولا۔ پھر اپنی پلیٹ اس کی طرف بڑھائی، 2 منٹ ہی پکڑے۔ کشمالہ نے ناسمجھی کے انداز میں پلیٹ پکڑی۔ زیاد گھوم کے بفے ٹیبل کی دوسری طرف گیا، ایک پیالہ چمچہ اٹھایا اور واپس آیا۔ اب وہ ڈش سے ڈیزرٹ پیالے میں نکال رہا تھا۔ وہ مسکرا دی، اس کا حل یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہو اور کچھ کھا لیں۔ وہ پیالہ لے کر مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا، اسے پیالہ تھمایا اور اپنی پلیٹ واپس لی۔ تھینک یو، مگر میں میٹھا نہیں کھاتی۔ اس نے پیالہ رکھا نہیں پکڑے کھڑی رہی، لیکن اسے ڈیزرٹ نہیں پسند تھا، سو یہ طے تھا کہ وہ اسے نہیں کھائے گی۔ اچھا، وہ حیران ہوا۔ اپنی پلیٹ سے چاولوں کا چمچہ بھرا۔ اس دن تو آپ ٹیرس پہ براؤنی کھا رہی تھی؟ اس نے دیکھ لیا تھا۔ اچھا مجھے یاد نہیں، کاندھے بے نیازی سے اچکا دی، پھر بات کو بدلنے کو بولی۔ آپ کیا لکھ رہے ہیں آج کل؟ زیاد نے گہری سانس لے کر سر جھکا دیا۔ وہ چمچ سے چاول ادھر ادھر مکس کرنے لگا۔ میں آج کل رائٹر بلاک کا شکار ہوں۔ پاکستان آیا تھا کہ یہاں بیٹھ کے شاید کچھ لکھ سکوں، لیکن نہیں لکھ پا رہا۔
کیا لکھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ زیاد نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، وہی جو سب شوق سے پڑھتے ہیں، ایک عظیم لو سٹوری۔ اس نے دیکھا زیاد سلطان کی آنکھیں اداس تھیں، ایسی آنکھیں جن کو محبت کی ہیپی اینڈنگ کے پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ اسے نگین آنٹی کی باتیں یاد آئیں۔ آپ کی سپر پاور کیا ہے؟ میری سپر پاور؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، ہر شخص کی ایک سپر پاور ہوتی ہے۔ آپ کس چیز میں اچھے ہیں؟ اگر آپ لو سٹوری لکھنے کے بجائے وہ لکھیں جس میں آپ اچھے ہیں تو آپ کا یہ بلاک ختم ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سوچنے لگا، پھر اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ میں رائٹر ہوں اور میرا مشاہدہ اچھا ہے۔ میں وہ نوٹ کرتا ہوں جو کوئی اور نوٹ نہیں کرتا۔ میں کیسے مان لوں؟ آزما کے دیکھ لیں۔ اچھا، وہ اس کی چیلنج پہ مسکرائی۔ یہ جو سامنے لڑکی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نگاہوں سے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں کیا؟ وہاں عزا کی بہن ویٹرز کو ہدایت دیتی نظر آ رہی تھی۔ زیاد نے اس کی طرف دیکھا، اس کے پیر میں ہائی ہیلز کی وجہ سے وہ شدید انکمفرٹیبل ہے۔ پھر زیاد نے چہرہ گھما کے اگلا ہیڈ ڈھونڈا۔ وہ ویٹر جو ٹرے اٹھائے جا رہا ہے، اس کی ابھی بےعزتی کی گئی ہے کیونکہ اس کے کان اور گال سرخ ہو رہے ہیں۔ وہ خود سے بنا رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں میں ان باتوں کی تصدیق نہیں کر سکتی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ مثلاً آپ۔ اس نے ایک نظر غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی۔ کوئی سحر سا تھا اس شخص کی آنکھوں میں۔ آپ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ لیکن وہ اندر سے خائف ہوئی، کہیں وہ جان نہ لے کہ وہ اس سے کتنا متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کی گردن یا سر کے پچھلے حصے میں درد ہے؟ آپ گردن اس طرف نہیں موڑ رہی اور بار بار ہاتھ سے پیچھے دباتی ہیں۔ وہ جیم کے ہنس دی، ہاتھ نیچے کیا۔ اوکے، مان لیا۔ تسلیم کرنے کے انداز میں سر ہلایا۔ تھینک یو۔ زیاد کے چہرے پہ حیران سی ممنونیت تھی۔ آپ کی اس نصیحت نے میری مدد کی ہے۔ شاید مجھے وہ نہیں لکھنا جو میری ایڈیٹر لکھوانا چاہتی ہے، بلکہ مجھے وہ لکھنا چاہیے جو میں انجوائے کروں گا۔ وہ مسکرا دی اور پیالہ لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ دور کسی سے بات کرتی کبیرہ بیگم نے غور سے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ صبح وقت بھی کے ٹونے کی آوازوں سے اٹھی۔ پہلے کچھ دیر تو بستر میں لیٹی، پلکیں چپک کے چھت کو دیکھے گئی۔ جب اسے کام کرنا چھوڑا تھا، دن رات کا کوئی حساب نہیں تھا۔ ایک عجیب سی مایوسی ذہن پہ چھائی تھی۔ کام کرنے والی لڑکی کے لیے فارغ گھر بیٹھنا بہت مشکل تھا۔ آج وہ اپنے بزنس پلان پہ کام شروع کرے گی۔ ایک آئیڈیا آیا تھا اس کے ذہن میں۔ وہ بالوں کو جوڑے میں لپیٹتی باہر آئی تو وقت بھی آنسو بہاتے ہوئے پورے جہاں بیگم کو اپنی بیٹی کا قصہ سنا رہی تھی۔ وہی روایتی کہانی، شوہر کام نہیں کرتا، نشہ کرتا ہے، سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے اور بیٹی کو مارتا ہے۔ وقت بھی اس نے پیچھے سے وقت بھی کے دونوں کاندھوں پہ ہاتھ رکھا اور سر جھکا کے نرمی سے تسلی دی۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ وہ اسٹینڈ لے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ وقت بھی نے اپنا سانولا کھردرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ وہ ڈرتی ہے جی؟ مالا سیدھی کھڑی ہوئی اور افسوس سے بولی، واقعی وہ بھی کیسے اسٹینڈ لے؟ جب تک عورت کے پاس تعلیم اور مالی خود مختاری نہیں ہوگی تب تک وہ ایسی ہی پڑتی رہے گی۔ مالا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وقت ماں کے ماتھے پہ پل تھے اور وجود میں جلال میں آیا ہوا تھا۔ وہ گود میں سبزیوں کی پرات رکھے تخت پہ بیٹھی تھی، چوٹی والے ہاتھ اونچا کر کے بولی، بیٹی کی طرح پالا ہے نا؟ ہے میں نے نسیم کو، اسے کہو میرے پاس آ جائے، وہ اکیلی نہیں ہے، ہم اس کے سائے میں بیٹھے ہیں ادھر۔ وہ کچن میں آئی تو ڈرٹی کچن کی طرف کھلتا دروازہ نیموا تھا۔ کیف وہاں کافی بناتا نظر آ رہا تھا۔ آہٹ پہ پلٹا اور اسے وہاں کھڑے دیکھا۔ وہ خوابیدہ آنکھیں لیے بالوں کو گول مول جوڑا بنائی ہوئی تھی۔ رات والا میک اپ اتارنے کے باوجود آنکھوں کے گرد ہلکی سی سیاہی تھی۔ کافی بناؤں آپ کے؟ وہ نظریں موڑ کے دوسری طرف پلٹ گیا۔ ہاں پلیز۔ توقف کیا اور آواز آہستہ کی، پھر کچھ نکلا لائٹر سے؟ عام سا لائٹر ہے، کچھ نہیں ہے اس میں۔ وہ کین سے کافی بینز نکالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ تیز چل رہے تھے۔ مالی خود مختاری اور تعلیم، آپ کے خیال میں یہ چیزیں عورت کو ابیوز ہونے سے بچا سکتی ہیں؟ فلٹر پیپر لگا کے کافی بینز اندر ڈالے، اپارٹمنٹ کو کھڑک کر کے بند کیا اور مشین آن کر دی۔ تمہیں اختلاف ہے؟ مالا کو تعجب ہوا۔ کیف اس کی طرف پلٹا، کاؤنٹر سے ٹیک لگائی اور سینے پہ بازو لپیٹ لیے، جوگرز کی کینچی بنا لی۔ ساری لڑکیاں ابیوز ہوتی ہیں باس۔ وقت بیبی کی بیٹی اپنی شوہر کے ہاتھوں اور ایلیٹ کلاس کی لڑکی اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں، یہ دونوں باتیں مختلف ہیں۔ کافی میکر سے پانی ابلنے کی آواز آ رہی تھی۔ سارے میں کافی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، غریب کی لڑکی چائے دیر سے لائے تو شوہر کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ اس کو مارتا ہے۔ امیر کی لڑکی پارٹنر کے ساتھ ڈرگز نہ کرے تو پارٹنر کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کو خوش رکھنے کے لیے وہ ڈرگز پہ لگ جاتی ہے۔ دونوں ابیوز ہوتی ہیں، غریب کی لڑکی بھی اور امیر پڑھی لکھی لڑکی بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ باس کے کسی نے عورتوں کو نہیں سکھایا کہ مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کسی نے مردوں کو نہیں سکھایا کہ وہ عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کافی گرم مگ اس کی طرف بڑھایا۔ انٹرسٹنگ۔ خیر، آج جویلرز پہ چلنا ہے، گولڈ لینا ہے تو چند دن ٹھہر جائیں۔ وہ اب اپنی کافی کے لیے فریش بینز ڈال رہا تھا۔ تولہ ابھی 1,70,000 کا ہے، ایک ہفتے میں یہ 90,000 تک گرے گا۔ تمہیں کیسے پتا؟
कैफ ने शाने उचकाई। मुझे पता होता है। चलें, आपकी इत्तला के लिए मुझे भी मालूम है कि गोल्ड गिरने वाला है। मैंने खरीदना नहीं बेचना है। कुछ ब्रिक्स हैं मेरे पास गोल्ड की, उनको बेच के नया काम शुरू करना है। इसी असना में वक्त भी किचन में दाखिल हुई। एक नज़र दरमियानी दरवाजे को देखा जो खुला था और फिर दूसरी हश्म की नज़र कैफ पर डाली। तुम्हारा काम खत्म हो गया तो खड़े क्यों हो? कैफ ने अपना मग उठाते हुए फ्रिज की तरफ इशारा किया। मैं कश्माला बीबी से कह रहा था कि पता नहीं कौन नासमझ है जो डबल रोटी को फ्रिज में रख देता है। हालांकि फ्रिज में रखने से डबल रोटी जल्दी ख़राब होती है। उसको हमेशा बाहर रूम टेम्परेचर पे रखते हैं। मासूमियत से कह के अपना मग लिए बाहर निकल गया। बख्त बीबी ने, मैं बता रही हूँ माला बाजी, ये ड्राइवर कम और वारदातिया ज़्यादा लगता है मुझे। वो दिल खोल के हंसती। तभी फ़ोन पे माही की कॉल आने लगी। वो अपना मग लिए पिछले दरवाजे की तरफ चली गई ताकि लान में जाके तसल्ली से माही से बात कर सके। यहाँ बात करती तो लॉन्च में माँ तक आवाज़ें जाती। कल की शादी कैसी रही? तुम लोगों ने मुझे वापस आके फ़ोन ही नहीं किया। माही अलग नाराज़ थी। थक गए थे ना रात में। अब सुनाती हूँ सारे किस्से। वो पिछली गैलरी में मग लिए आगे बढ़ रही थी। कैफ भी वहीं जा रहा था। आहट पे रुक गया कि एक तरफ हो गया। उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। पहले ये बताओ ज़ियाद का क्या सीन है? माँ बड़ा जिक्र कर रही थी उसका। कैसा है वो? माही का लहजा तफ्शीशी था। माला मुस्कुरा दी। ज़ियाद मुस्कुरा के फ़ोन कान और कांधे के दरमियान लगाए वो आगे जा रही थी। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। वो आगे निकल गई और कैफ चुभती हुई नजरों से उसे दूर जाते देख रहा था। सिर्फ टॉल और डार्क था, हैंडसम कहाँ से था? मुंह में बड़बड़ाया। अगला आधा घंटा वो लॉन में बैठी कॉफी पीते हुए माही को सारी शादी का किस्सा सुनाएगी। किसने क्या पहना, कौन कौन आया, कौन पहले मिला और कौन नहीं मिला, और माही का फेवरेट सवाल, खाने में क्या था। कार बंद हुई तो उसने देखा माँ अब लॉन में चली आ रही थी। माँ उस वक्त पौधों की देखभाल करती थी। अब फर्बे वजूद के साथ अब वो कदम कदम चलते हुए बोगनवेलिया के दरख्तों का मुआयना कर रही थी। हाथ में तस्बीह थी जिसके दाने भी साथ साथ गिर रहे थे। इधर आओ। माँ की नजरें उस पर पड़ गईं जो गार्ड रूम के साथ कुर्सी पे बैठा लैपटॉप पे लगा था। 2 उंगलियों से इशारा करके उसे बुलाया। कैफ ने पहले दाएं बाएं देखा, वहाँ और कोई नहीं था। वो उसे ही बुला रही थी। फिर लैपटॉप रख के उठा और सीधा उनकी तरफ आया। क्या नाम है तुम्हारा? कैफ जमाल। कब से तुमने पौधों को पानी नहीं लगाया? तनख्वाह किस बात की लेते हो? अभी लगा देता हूँ। अब क्यों? शाम में या सुबह में लगाते हैं पानी। वो बड़बड़ा के पौधों की तरफ मुड़ गई। वो मुतजब्जब सा खड़ा रहा। जाए या रुका रहे? वो जो मुस्कुरा के ये सब देख रही थी उठ के उनकी तरफ आ गई। माँ सलीम लगा देगा पौधों को पानी। कैफ को अपना काम करना नहीं होते हैं, उसको जाने दे। माँ ने सुना नहीं। हाथ पहलुओं पर रखे पौधों का जायजा लेते हुए बरामी से बोली, वैसे ये ज़हीर इंतहाई नशुक्र आदमी है। उफ माँ, उसका क्या जिक्र यहाँ। वो कराही। परसों 410 से गुड़ाया था मैंने उसे भिजवाया। कल उसको मिल भी गया, लेकिन मजाल है कि शुक्रिया का फ़ोन किया हो। माला का दिमाग बग से उड़ गया। वो साकत रह गई। वट माँ, आपने ज़हीर को गुड़ भिजवाया था? वो तीनों बोगनवेलिया के गुलाबी फूलों वाले दरख्त के साथ खड़े थे। कैफ खामोशी से बारी बारी दोनों को देख रहा था। क्यों? हमेशा बेचती हूँ, अब नया क्या है? वो चिड़चिड़ी लग रही थी। कश्माला मुबीन को जल्दी गुस्सा नहीं आया करता था। वो या तो हंस देती या तहम्मुल से बात बदल दिया करती थी या इस जगह से उठ जाया करती थी, लेकिन ये उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। माँ, आपने ये क्या किया? वो क्या सोचेगा? उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसको शुक्रिया कहने की तौफीक फिर भी। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको मेरा काम की नहीं समझ आती? मान लिया, लेकिन मेरी इज्जत बेइज्जती का तो ख्याल करना था। अच्छा, शर्मिंदा करवाया है आपने मुझे। उसकी आंखें भीगने लगीं। उस आदमी ने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की और आप उसको गुड़ भेज रही हैं। वो समझेगा मैं उससे मिन्नत कर रही हूँ। अब व्हाट द हेल। माँ ने एक खफा नज़र उस पर डाली और सर झुका लिया, किसी मासूम बच्चे की तरह जिसकी चोरी पकड़ी गई हो। फिर कैफ से आहिस्ता से बोली, मेरी टांगें दर्द कर रही हैं, मुझे इधर कुर्सी ला दो। माला पैर बेंच के अंदर चली गई। कमरे में आके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो जो इतने दिनों से आंसू रुके हुए थे वो एकदम बहने लगे। बेरोजगारी का एहसास, बेकार होने का गिल्ट, तारीख नजर आता मुस्तकबिल, राह हुआ कैरियर। वो इतने सालों से अपना कमाती और खर्च करती आई थी। वो किसी पे बोझ नहीं थी, लेकिन अगर उसका नया काम ना चला तो वो अपना बिल्स खुद नहीं भर सकेगी। कैसी बेबसी होगी ये। सब कुछ एकदम से हवासों पे सवार हुआ था। वो बेड पे बैठी रोती रही। माँ को कभी उसके काम की समझ नहीं आती थी। बस मईद की डॉक्टरी उनको कोई काम लगता था। बाकी माला और माही की पढ़ाई तो बस शुगल जैसी थी। उसे माँ पे बेवक्त गुस्सा भी आ रहा था और अपनी बेबसी पे रोना भी। माँ के साथ मसला क्या था? वहाँ उनको सबको सौगातें भेजने का अच्छा बनने का शौक था। वो उठी और अपना बैग पैक करने लगी। वो आज ही इस्लामाबाद वापस जा रही थी, बस ये तय था। कैफ की कॉल आ रही थी। उसने गुस्से में काट दी। वो दोबारा कॉल करने लगा। उसने झंझला के कॉल उठाई। बाहर आए, आपसे बात करनी है। उसका लहजा संजीदा था। उसने आंसू रगड़ के पूंछ डाले। आज ये भी उससे कुछ सुनेगा। वो बाहर आई तो माँ लॉन में कुर्सी पे बैठी थी, सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रही थी। वो उनको नजरअंदाज करके पोर्च की तरफ आ गई जहाँ ऊपर जाने का बैरूनी जीना बना था। वहाँ कैफ खड़ा था। रेलिंग के
ریلنگ سے ٹیک لگائی، ایک جوگر زمین پہ اور ایک جوگر اوپر سینے پہ رکھے، سینے پہ بازو لپیٹے وہ اس کا منتظر تھا۔ ادھر آ کے بیٹھے اور میری بات سنیں۔ اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ سامنے ایک خالی کرسی رکھی تھی، وہ ناک سکڑ کے گیلی سانس اندر کھینچتی کرسی پہ آ بیٹھی، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ لہجہ سخت تھا۔ میں ابھی سن رہا تھا جو آپ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ وہ کمکھار ہاں کشمالہ کے ماتھے پہ شکنیں ابھری۔ کیف تم اپنے کان اور منہ بند کرنا سیکھو، مجھے بالکل پسند نہیں ہے کہ تم میرے گھر کی باتیں سنو یا ان پر تبصرہ کرو۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا، پھر بولا تو آواز آہستہ تھی۔ اپریل میں گڑ نہیں ہوتا کشمالہ بی بی، 4 سدہ کا گڑ سیزن مارچ میں ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی، ساکن ہوا رک گئی، شاید اس کی سانس بھی۔ میں نے سلیم سے پوچھا ہے، فروری کے بعد 4 سدہ سے کوئی گڑ نہیں آیا، نہ آنٹی نے کسی کو بھیجا۔ وہ اس کی آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور تب اسے یاد آیا ماں نے ظہیر کو جنوری میں گڑ بھیجا تھا اور اس نے شکریہ کا فون نہیں کیا تھا۔ کیف پہلے زینے پہ بیٹھ گیا اور اسی سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ آنٹی نے مجھ سے 4 دفعہ پوچھا ہے کہ میں کون ہوں۔ وہ اپنی بات بار بار دہراتی ہیں اور وہ چیزیں بھول رہی ہیں، ان کے ذہن میں نئی یادداشتیں نہیں بن رہی ہیں، یا شاید وہ وقت کا حساب کھو رہی ہیں۔ پورچ کی فضا بالکل ساکن تھی، نہ وہاں پھولوں کی خوشبو تھی، نہ پودوں کا سبزہ، ہر شے کو زوال آ گیا تھا۔ کشمالہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ٹھہر کے بولا، آپ کی ماں بیمار ہیں؟ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا ہے، جیسے کسی برفانی رات میں گھر سے باہر گم ہو جانے والے کا ہوتا ہے۔ نہ جان تھی نہ سانس تھی، وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں اٹھی، قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یونیورسٹی، کالج، کتابیں سب یہ سکھاتے ہیں کہ کامیاب کیسے ہونا ہے، کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ناکام کیسے ہونا ہے؟ وہ گھاس پہ قدم اٹھاتی لان چیئرز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ماں وہاں اکیلی بیٹھی تھی، سر جھکائے موبائل پہ لگی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ جب جاب چلی جائے تو کیا کرو گے، ناکام ہو جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ ماں کے ماتھے پہ پسینہ آیا ہوا تھا جسے وہ دوپٹے کے کنارے سے پونچھ رہی تھی۔ دل ٹوٹے گا تو کیا کرو گے؟ مستقبل تاریخ نظر آئے گا تو کیسے آگے بڑھو گے؟ وہ ان کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی اور غور سے ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ خوبصورت باوقار چہرہ آج برا لگ رہا تھا، جھریاں بڑھ گئی تھیں، بائیں جانب سے ہونٹوں کے قریب کی جلد لٹک سی گئی تھی۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرو گے؟ وہ شاید ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، آہستہ آہستہ ٹائپ کرتی تھی۔ مالا نے نرمی سے انگلیوں کی پشت ان کے گال پر پھیری، انہوں نے چونک کے اسے دیکھا۔ ماں، اس نے گیلی آواز میں پکارا، آپ نے ظہیر کو گڑ بھیجا تھا؟ میں نے نہیں تو۔ انہوں نے حیرت سے نفی میں دائیں بائیں سر ہلایا، اس حرکت میں بے بس سی معصومیت تھی، آنکھوں میں کچھ کھوئے سے ہونے کا احساس تھا۔ گڑ تو سردیوں میں ہوتا ہے نا مالا؟ وہ نرمی سے ان کے چہرے پہ انگلیوں کی پشت پھیر گئی، کچھ مختلف سا تھا ان کے چہرے میں۔ کوئی یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا کرو گے؟ مگر کشمالہ مبین کو معلوم تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ خورِ جہاں کی بیٹی تھی، اس کے راستے متعین ہو چکے تھے۔ ہم اسلام آباد واپس نہیں جا رہے، میں یہی رہوں گی۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ کھڑا تھا جب وہ اس کے پاس آئی اور اپنا فیصلہ سنایا۔ تم جانا چاہو تو تمہاری مرضی ہے، میں کسی اور کا بندوبست کر لوں گی۔ جو فیصلہ 5 برس میں نہیں ہو سکا وہ 5 منٹ میں ہو گیا تھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میرے گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے مس کرے۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے آپ سے وہ میں پورا کروں گا، میں یہیں ہوں آپ کے ساتھ۔ کیف کو دیکھتی اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور واپس مڑ گئی۔ اس کی انگلیاں ماہی کو میسج لکھ رہی تھی، وہ میسج جو کوئی انسان اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ماہی، ماں بیمار ہیں، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، شاید الزائمر۔ تم پاکستان آ جاؤ فوراً۔ چلی بیگ کے اس چھوٹے سے گھر کے لانج میں صوفے پہ دراز ماہ بینا کا فون بجا تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ جو چونک کے سیدھی ہوئی، موبائل اٹھا کے دیکھا، وہ ایک میسج، اس کی جان نکال گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، پیروں میں جوتے گھسیٹتے اور کھڑی ہوئی، اور تب ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کو شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی، اتنی شدید کہ حد نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی اور سفید صوفے کو دیکھا جس پہ وہ سو گئی تھی۔ وہاں خون کے دھبے تھے، اس کے لباس پہ خون تھا، نیچے وجود میں تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ ماں، تکلیف میں اس کے لبوں سے یہی نکلا۔ وہ دوہری ہو کے بیٹھتی گئی، اور پھر دوسرا احساس زیادہ جان لیوا تھا، میرا بچہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں اگلی قسط میں۔